السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ حمل کی مدت کم از کم کتنی ہے، یعنی کتنی دیر کا حمل کم از کم اس کی مدت بن سکتی ہے۔ حضرت سامعین ناظرین اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ہماری زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان سب کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بنا لیں۔ کبھی بھی دین کے معاملات میں کبھی بھی اپنے ذہن کو شامل نہیں کرنا چاہیے، یا اپنی سوچ کو یا اپنی عقل کے گھوڑے جو اس میں نہیں دوڑانے چاہیے۔ یعنی ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا پڑے تو ہم پہلے یہ سوچیں کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اس کی تابعداری کرتے ہوئے، ان کی اتباع اور فرمانبرداری کرتے ہوئے ہمیں سارے کام کرنے چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ جو عمل کا معاملہ ہے کہ اس کی کم از کم مدت کتنی ہے۔ جس طرح کسی بھائی نے کہا ہے کہ 7 ماہ بعد یعنی بچہ پیدا ہو گیا شادی کرنے کے، اور وہ شکوک و شبہات میں پڑ گیا کہ نہ جانے یہ بچہ جو ہے وہ حقیقی طور پر کس کا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ عام حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے عام حالات ہوتے ہیں، عام حالات میں عمومی طور پر بچہ جو ہے وہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور اس کے 9 ماہ بعد بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس میں کمی پیشی ہو جاتی ہے، اس وقت میں، ان مہینوں میں، اس مدت میں کمی پیشی جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی 9 ماہ سے پہلے بھی اور کبھی 9 ماہ سے آگے بھی وقت چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر نا ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر پہلے ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر انسان کو زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ زمینی حقائق، مثال کے طور پر اگر کسی، جس طرح بھائی نے کہا تھا کہ 7 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، اس کو شک و شبہات میں، وہ شک و شبہات میں پڑ گیا۔ اب زمینی حقائق کیا ہے کہ وہ جو اس کی بیوی ہے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرے، اس کے خاندان کو دیکھے، کہاں رہتی تھی، اس کے کیسا کردار ہے، ان کے گھر والے کیسے ہیں، ان کی فیملی کیسی ہے، اس سے انسان کو اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے۔ اگر تو وہ شکوک و شبہات اس کے یقین میں بدل جاتے ہیں تو یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اگر اس کے شکوک و شبہات ختم ہوتے ہیں، اگر وہ با کردار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پھر یہ شکوک و شبہات کو ختم کرنا چاہیے، اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر کو آباد کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وقت سے پہلے معاملہ ہو جائے تو لیکن حقیقت میں اگر حمل کی مدت دیکھی جائے کم از کم جو ہے تو وہ 6 ماہ مدت ہے۔ 6 ماہ جو ہے وہ حمل کی کم از کم مدت ہے۔ تو بھائی نے جو سوال کیا تھا 7 ماہ والا، اس کا تو ڈاؤٹ ہی ختم ہو گیا، یہ تو معاملہ اس کا ختم ہو گیا۔ اب رہی بات یہ 6 ماہ والی مدت کی، ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت میں ہماری کیا رہنمائی کی جاتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے شادی کی، اس کا نکاح ہوا، شادی کے 6 ماہ بعد اس کے ہاں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا۔ جب 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ آدمی، وہ صحابی اپنا یہ کیس، اپنا یہ معاملہ اٹھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ان کے پاس لے گیا اور کہا امیر المؤمنین یہ میری بیوی ہے، اس کے 6 ماہ بعد اس نے بچہ جنم دیا ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دے دیا، رجم کرنے کا حکم۔ جب یہ فیصلہ امیر المؤمنین کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے آ کر کہا امیر المؤمنین اگر یہ عورت آپ سے قرآن و سنت کے استدلال کے ساتھ، قرآن و سنت میں سے اگر آپ کے ساتھ یہ تکرار کرنا چاہتی ہے تو یہ کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دلائل جو ہے وہ قرآن سے پیش کیے۔ سورۃ احقاف کے اندر آپ نے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ بچے کا حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 30 ماہ تک ہے۔ 30 ماہ یعنی کہ بچے کا حمل اور پلس اس کو دودھ پلانا، یہ 30 ماہ تک ہے سورۃ احقاف کے اندر۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ایک آیت پڑھی قرآن حکیم کی جو سورۃ بقرہ کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عورتوں کا یہ حکم ہے کہ وہ مکمل 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ اب 2 سال تک دودھ پلائیں مطلب 2 سال کا مطلب 24 ماہ ہو گئے، 12 اور 12 24،
2 سال مکمل دودھ پلائے گی ماں تو 24 ماہ ہو گئے، پیچھے بچ گئے 6 ماہ، اور وہ 6 ماہ جو ہے وہ بچے کے حمل کے ہیں۔ یعنی جیسے پہلی آیت کے اندر فرمایا اس کا ترجمہ کہ بچے کا حمل، یعنی عورت کو حمل بھی ہو جائے، بچہ بھی، اس کی مدت بھی، اور اس کے ساتھ دودھ پلانا 30 ماہ ہے، تو اگلی آیت کے اندر مکمل 2 سال تو 12 ماہ اور 12 24 مہینے ہو گئے دودھ پلانے کی مکمل مدت، پیچھے بچ گئے 6 ماہ، اور 6 ماہ جو ہے وہ بچے کا عمل ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں آیات سے یہ واضح ہوتا ہے، یہ دلیل ملتی ہے کہ بچے کا حمل کم از کم جو ہے وہ 6 ماہ تک ہے۔ 6 ماہ سے کم جو ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن کم از کم اس کی مدت 6 ماہ ہے۔ اس سے اوپر جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بعض اوقات 9 ماہ سے آگے چلا جاتا ہے، بعض دفعہ 9 سے پیچھے رہ جاتا ہے، 8 ماہ ہو جاتے ہیں، 7 ہو جاتے ہیں، 6 بھی ہو جائیں، تب بھی اس کے اوپر جو شکوک و شبہات بیوی پہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس طرح کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلائل کو سنتے ہوئے اس کے اوپر جو حکم صادر کیا تھا رجم کرنے کا، اس حکم کو ساقط کر دیا، اس حکم کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح سے اس عورت کو رجم ہونے سے بچا لیا گیا قرآن کے دلائل سے، قرآن کی دلیلوں سے۔ تو اس طرح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ہاں 6 ماہ کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو خواہ مخواہ اپنی بیوی پر شکوک و شبہات نہیں کرنے چاہیے، اور یہ شکوک و شبہات کی بنا پر اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔